جی اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی، تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑھی لیکن پھر بھی پسماندہ رہی۔ البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے یعنی زوال یا پستی کے خوب چمکایا۔ اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی اور ادبی انجمنیں پھیل گئیں۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا اور من جملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے ہیٹے نہیں رہتے، پیچھے نہیں رہتے۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر اظہر من الشمس تھا، روز روشن کی طرح عیاں تھا۔ جس طرح سورج چمکتا دمکتا آپ کے سامنے ہے، اس طرح کے بعد سورج کی طرح واضح اور روشن کہ سیاسی حیثیت سے جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط اور متحد نہ ہوگی، اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یعنی یہ ساری جو کوششیں ہو رہی تھیں، جو سارے مصنفین اور سارے یہ ہمارے جو رہنما ہیں، یہ جو مل کے کوششیں کر رہے تھے، ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم ایک سمت میں چلنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم جو ہے یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئی، لیکن ٹھوکریں کھاتے، راستے میں مشکلات بہت تھیں، مسائل بہت تھے، ان کے ساتھ الجھتے لڑتے جھگڑتے بس مقابلہ کرتے ایک سفر کا سلسلہ سمجھیں شروع ہو گیا، اور معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے تھے۔ معاشی لحاظ سے بہت وہ پیچھے تھے، ان کے مقابلے میں ہندوؤں سے بہت پیچھے تھے، ابھی ان کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی۔ تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑھے لیکن پھر بھی پسماندہ رہے۔ البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود انحطاط کے خوب چمکایا۔ یعنی یہ جو زوال کا دور تھا، اس میں علم و ادب کو بڑا فائدہ پہنچا۔ جب مسلمانوں میں علم کا شوق پیدا ہوا، پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، تو ہماری اردو زبان کی جو اصلاح ہوئی۔ اردو زبان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف زبانوں کے ملاپ سے بنی، بذات خود اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہاں پہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف علاقائی بولیاں، زبان اور بولی کا یہ لمبا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں، جیسا کہ ہندوؤں کی زبان ہندی، سنسکرت بھاشا، یہ ساری زبانیں تھیں۔ پھر جب باہر سے دوسرے لوگ آتے رہے تو اپنے ساتھ مسلمان آئے حملہ آور بن کر یہاں پہ، تو عربی اور فارسی لے کے آئے، تو ان سب زبانوں کے ملاپ سے جب وہ یہاں آ کے آباد ہو گئے تو ان لوگوں نے آپس میں ان کا میل ملاپ ہوا، تو پھر انگریز آئے، پھر انگریزوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوا ان کا، جب یہاں پہ انہوں نے حکومت کی، تو اس طرح ان زبانوں کے آپس میں ملاپ سے کچھ نئے الفاظ پیدا ہوئے۔ اب ایک ایسی نئی زبان بنی اردو جو مختلف زبانوں کے لوگ اس کو بآسانی سمجھ سکتے تھے، کیونکہ اس میں عربی کے بھی الفاظ تھے، اس میں فارسی کے بھی تھے، اس میں انگریزی کے بھی تھے، اس میں ہندی کے بھی تھے۔ تو آہستہ آہستہ پھر اس کی اصلاح ہوئی اور زبان ایک نکھری ہوئی کیفیت میں جب ہمارے پاس آتی ہے، تو پھر ہمارے جو زبان دان تھے، زبان کے ماہر لوگ تھے، انہوں نے اس میں سے ہندی اور سنسکرت کے مشکل اور دقیق الفاظ نکالے اور اس کی جگہ اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ ڈالے۔ تو پھر اس وجہ سے اب ہمیں اس میں کئی ایسے شناسہ الفاظ ملتے ہیں جو عربی یا فارسی کے ہیں، کیونکہ عربی اور فارسی یہاں پہ اکثر اس میں عربی فارسی کو سمجھنے والے لوگ تھے، اور عربی اور فارسی کے بہت قابل استاد بھی یہاں پہ موجود تھے۔ تو اس طرح زبان کی اصلاح ہوئی، زبان میں بہتری پیدا ہوئی، اور ادب کے نادر نمونے جو ہیں، کیونکہ اس وقت مختلف چیزیں ترجمہ ہوئیں، مختلف اصناف جو ہیں ان کا آغاز ہوا، جیسے مضمون نگاری، انشائیہ نگاری، تنقید نگاری، تاریخ نویسی، سوانح عمری، اور انگریزی ادب سے آپ دیکھیں ہمارے ہاں ناول آیا، افسانہ آیا، ٹھیک ہے، شارٹ سٹوری جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری اصناف دوسرے زبانوں سے ہمارے ہاں آئی، جیسے غزل ہے،
قصیدہ ہے، یہ فارسی سے ہمارے ادب میں آ گئے، تو کچھ اصناف ہم نے فارسی سے لیں، کچھ اصناف ادب ہم نے انگریزی سے لیں، کچھ اصناف ادب ہم نے عربی، فارسی اور انگریزی کا زیادہ اثرات ہیں ہماری زبانوں پہ، تو ان سے ہم نے بہت کچھ لیا۔ اسی طرح سے ڈرامہ ہے، وہ ہمارے ہندی ناٹک ہوا کرتے تھے، تو ناٹک جو تھے پھر اسٹیج ڈراماز بنے۔ اسٹیج ڈراماز جیسا کہ انگریزوں کو بڑے پسند تھے اسٹیج ڈرامہ، تو اسٹیج ڈرامہ پھر ریڈیو ڈرامہ بنا، اور اس طرح سے کرتے کرتے ڈرامہ تو ابھی بھی ایک ادبی شکل اختیار کر چکا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو ٹی وی کے بے شمار چینلز پہ بے شمار ڈرامے دکھائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے اردو زبان اور ادب کو بڑا فائدہ پہنچا، کہ مسلمانوں کی جو کاوش تھی، علمی، ادبی، سیاسی جو بھی کاوش تھی، اس کا زبان کو فائدہ ہوا اور ادب کو فائدہ پہنچا۔ اور مسلمان چونکہ خود بے شک پستی کا شکار تھے، تنزل کا شکار تھے، لیکن زبان کو بہت فائدہ ہوا۔ اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی، اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی اور ادبی انجمنیں پھیل گئیں۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا، یعنی جب یہ بنا تھا تو پہلے کالج بنا، اسکول بنا، پھر کالج بنا، اور اس کے بعد یہ یونیورسٹی کے درجے پر پہنچا۔ اور من جملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ یعنی ان ساری باتوں کے علاوہ دکن میں جو اتنی بہت سارے نئے نئے کام ہو رہے تھے، کہ اس میں ایک اور اضافہ یہ ہوا کہ جامعہ عثمانیہ جیسا ایک شاندار ادارہ قائم ہوا۔ متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں، وہ دوسروں سے ہیٹے نہیں رہتے، پیچھے نہیں رہتے۔ یعنی بے شک انہیں وہ یہ تھا کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ ہندوؤں سے بہت سے معاملات میں پیچھے ہیں، معاشرتی زندگی میں، تمدنی زندگی میں ان سے بہت پیچھے ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم کوشش کریں، ہم مقابلہ کریں، ہم سیکھنے کی کوشش کریں، علم کے ذریعے ہم ان کے مقابلے میں آ سکتے ہیں، اور ہمارے اندر صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ بات ظاہر تھی، اظہر من الشمس، یہ بات بالکل واضح تھی کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط اور متحد نہ ہوگی، اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی۔ روایات یعنی جو ماضی کے اصول اور طور طریقے ہیں، اکارت جائیں گی، وہ ضائع جائیں گی، اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ساری کوششیں اس کی بے نتیجہ رہ جائیں گی۔ یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ جب تک ہم کسی ایک مرکز پر متحد ہو کر کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، اور ہم اپنے لیے کچھ بھی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہماری کوششیں تبھی کامیاب ہوں گی جب ہم آپس میں مل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جدوجہد کریں گے، تو ہی ہم کسی مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے اتفاق اور اتحاد کا آپس میں ہونا، مشترکہ کوشش کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک اور ایک مل کر 11 ہو جاتے ہیں، تو جتنی زیادہ افرادی قوت اکٹھی ہوتی ہے، اتنا ہی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ بیچ میں اقبال کا تھا ذکر، اور اقبال کا جہاں پہ ذکر آ جائے تو اس کو ہم سرسری نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہمیں تھوڑا تفصیل سے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اب جو میں نے پڑھایا ہے، اس کو آپ نے بار بار آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس میں سے سوال بنانے ہیں۔ 20 سوال میں نے آپ کو پہلے دیے تھے، آج جو پڑھایا اس میں سے آپ نے 10 شارٹ کویسچن آنسر اور بنانے ہیں۔ 10 شارٹ کویسچن آنسر بنائیں یا MCQs بنائیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے۔ تو آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔